ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج میں نے آپ کے سامنے جو کچھ کہنا چاہا ہے، جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاری او كما قال علیہ السلام۔ سادہ سا ترجمہ سنیں میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آپ سب اس عمر میں بھی غور کریں، خصوصاً نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں۔ لیکن آج کے اس دور میں دیکھ رہا ہوں جن کی 35 سال 40 سال عمر ہو گئی ہے، وہ بھی اس برائی میں مبتلا ہیں، مرد ہو یا عورت۔ آج ان کے اندر بھی یہ برائی، یہ گناہ، جرم موجود ہے۔ سنیں، حدیث یوں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں اور ان عورتوں پر، ان لڑکوں اور ان لڑکیوں پر جو مرد کسی عورت کی، جو لڑکا کسی لڑکی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو مرد، جو لڑکا کسی عورت کی، کسی لڑکے کی جیسے بناؤ سگار کرتا ہے، ویسے بال کی سٹائل بناتا ہے، اپنے چال ڈھال کو ویسے بناتا ہے، بات بالکل نازک لہجے میں جیسے عورتیں لڑکیاں کرتی ہیں ویسے مسکرا کر کے کرتا ہے، وہ بالوں کی زلفیں پیشانیوں پر لٹکتی ہوئی، ماتھے پر بل کھاتی ہوئی یہ زلفیں، یہ کسی آوارہ لڑکی کی پہچان ہے۔ یوں کر کے بال کو اوپر کرنا کسی مرد، کسی لڑکے کی پہچان نہیں ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، غور کرو، دیکھو کیا آپ کا لڑکا ایسا کر رہا ہے کہ نہیں؟ کیا وہ مرد حضرات کر رہے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ نے تو لعنت فرمائی ہے۔ یہی حال کپڑوں کا ہے، زمین پر گھسٹتے ہوئے کپڑے، وہ پینٹ، وہ شلوار، وہ ٹراؤزر، وہ لوور، اور لڑکیاں گھٹنوں تک پہننے لگی، آدھی پٹلیوں تک پہننے لگی۔ جو کپڑا مردوں کو پہننا تھا وہ لڑکیاں پہننا شروع کر دی، اور جو لڑکیوں کا تھا اس کو لڑکے پہننا شروع کر دیے۔ وہ کسا ہوا کپڑا، ان نوجوانوں کی بات کہ ان کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو ان کے جسم کی ہر حیت کو شمار کر سکتے ہو کہ کس عضو کا کیا حال ہے، کس پارٹ کا کیا حال ہے، کتنا بڑا کتنا چھوٹا ہے۔ توبہ کرو میرے دوستو، لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طریقے سے آج خصوصاً نوجوان اور ان سے اوپر عمر والے بھی لوور اور ٹراؤزر کے نام سے نئے فیشن کے کپڑے پہنتے ہیں۔ ذرا جب وہ جھکیں اور یا زمین میں سجدے جیسے کی حالت میں جائیں تو ان کے پیچھے کی پوری دکان کا معائنہ آپ کر لو، ان کے ہڈی تک، سنداز تک دکھنے لگتا ہے۔ کتنے بال ہیں بڑے، یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے پیاروں کہ کتنے بال ان کے وہاں ہیں وہ بھی گن سکتے ہو۔ 12 نمازوں میں جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی شرم اور حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ مسجد حرم میں اس کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، جب سجدے اور رکوع جاتے ہیں تو ان کی عزت نیلام پیچھے ہو رہی ہیں، نشان لگا کر کے حرام کو بتلایا جاتا ہے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑی بڑی اسکرینیں تقریباً 3-3 4-4 میٹر کی لگی ہوئی ہیں، اور جب وہ سجدہ رکوع جا رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا
اس کی شرمگاہ کھلی ہوئی ہے اور اس پر لال نشان لگا کر کے تیر کا لال گولا مار کر کے تیر کا نشان مار کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ حرام ہے، لکھ کر کے بھی آ رہا ہے، خود اس کی نماز باطل ہے اور اس کے پیچھے پڑھنے والے شخص کی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کھیل کے میدانوں میں کام کی جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان ایسے موجود ہیں کہ فیشن کے چکر میں وہ اپنی شکل کو ایسا تبدیل کر لیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں، کپڑے ایسا پہنے ہیں کہ 2 بار اٹھ بیٹھ جائیں تو پیچھے ان کی پوری دکان کھل جاتی ہے، بار بار اٹھا کے اوپر کرتے ہیں۔ بعض لوگ ثوب داخلیہ کو، اندر کے کپڑے کو، بنڈی کو اپنے ٹراؤزر میں، لوور میں، پینٹ پہ اندر گھساتے رہتے ہیں کہ میری عزت کسی طریقے سے بچی رہے، جبکہ پیچھے والا دیکھ دیکھ کر کے گھن کھاتا رہتا ہے کہ اتنا گندا یہ دکھا ہی رہا ہے ہمیں اپنے چرمگاہ اپنے پچھاڑا ہے، لیکن ان کو شرم و حیا ہی نہیں آتی، کیونکہ ان کی تربیت غیر اسلامی ہے، ان کو اسلام بتایا ہی نہیں گیا، ان کے ماں باپ کو اسلام پسند نہیں، اس لیے ان کو بھی اسلام پسند نہیں، محبت نہیں اسلام سے، اس لیے یہ سارے مصیبتیں آج ہمارے سامنے کھڑی ہیں۔ اسی طریقے سے چہرے کی بناوٹ 30 سال عمر ہو گئی ہے، ایک شخص مجھ سے بتانے لگا، میرے پیارے ہیں، دوست ہیں، کہ فلاں لڑکے ہر مہینہ وہ کیا ہوتا ہے، جہاں چہرے کا بناؤ سگار ہوتا ہے، اللہ اکبر، بیوٹی پارلر، لڑکے کیا بنانے جا رہے ہو جی؟ کون دیوانہ آپ پر ہو رہا ہے؟ چہرے لڑکیوں جیسا گورا چہرہ بنا کر کے نکلے ہو، جس کو رب نے کالا بنا دیا، وہ گورا نہیں ہو سکتا ہے۔ چند دن اپنے چہرے کی حیت مصنوعی تبدیل کر لو، لیکن حقیقی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ 20 سال 25 سال کی عمر ہوئی، مونچھوں کا پتہ نہیں لگتا، ہر دوسرے دن صفا کرتے ہیں، اور وہیں بغل کے بال کا پتہ چلاؤ تو مہینوں صفا نہیں ہوتا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ وہ بیچارے آج چھوکری بننا چاہتے ہیں، گوری چمکتی ہوئی لڑکی بننا چاہتے ہیں، ان کو لڑکا بننا پسند نہیں۔ مرد کی پہچان ہی مونچھ ہے جی، کسی عورت کو مونچھ نہیں آتی ہے، کسی عورت کو داڑھی نہیں آتی ہے۔ اگر کسی عورت کو مونچھ اور داڑھی آ گئی تو اس کو تانے ملتے ہیں۔ اللہ نے جب آپ کو لڑکا بنایا ہے، لڑکی پیدا ہونے پہ لوگوں کو خوشی بھی نہیں ہوتی ہے، تیرے باپ کو کہ یہاں جب تو پیدا ہوا تو خوشی ہوئی کہ بیٹا پیدا ہوا، آج تیرا یہ حال ہے کہ جب تجھے اپنے پہ فخر ہونا چاہیے کہ میرا باپ میری پیدائش پر بیٹے ہونے کی وجہ سے خوش تھا، لیکن آج تو لڑکی بننا پسند کرتا ہے، مونچھ کو ہر دوسرے دن چھیل کر کے۔ کیا دکھانا چاہتے ہو کہ میں لڑکی ہوں؟ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کبھی میں 10 سال کا ہوں؟ نہ تم 10 سال کے ہو، نہ تم لڑکی ہو، تو اپنی حیثیت تبدیل کیوں کرتے ہو؟ داڑھیاں پسند نہیں تو کم سے کم مونچھ تو پسند ہونا چاہیے، لیکن مونچھ بھی نہیں ہے، بیچارے 30 سال کے ہو جاتے ہیں، روز گھوٹتے رہتے ہیں، کیونکہ ان اپنی شکل لڑکی جیسا بنانا چاہتے ہیں، وہ لڑکی جیسا دکھنا چاہتے ہیں کہ سب لوگ ان پہ فریبتہ ہو، دیوانے ہو، لوگ ان کی طرف جھکے رہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میرے پیاروں، بچو ایسے، ان تمام گناہوں سے بچو، خصوصاً ہمارے نوجوان دوست، تم مسلمان ہو تو بچو۔ ایک چند دن کی نوجوانی ہے اور چند دن کا بچپنا تھا جس میں تمہارے بال نہیں تھے، وہ وقت ختم ہوا، اب دوسرا وقت آ چکا ہے جس میں تم نوجوان، گٹھگل، جوان اور مرد دکھائی دیتے ہو۔ اپنے حیت کو تبدیل نہ کرو، رب کو یہی پسند ہے، جبھی رب نے تم کو اس عمر میں آنے کے بعد مونچھ دے دی، داڑھی دے دی۔ اگر رب کو پسند نہ ہوتا، رب کو تم اچھے نہ لگتے ہوتے، تو رب کبھی تمہارے چہرے پہ بال نہ لے آتا، اور رب حکم دے دیتا کہ اس کو چھیل کر کے ختم کر دو۔ جہاں رب کو پسند نہیں تھا وہاں رب نے حکم دے دیا، جیسے بغل کے بال، شرمگاہ وغیرہ کے بال صفا کرنے کو، کہ اگر اس سے زیادہ رکھو گے تو تمہاری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ چہرے کے بال، یہ مونچھ، داڑھیاں رب کو پسند ہیں، اس لیے رب نے اس کو گھٹانے کا حکم نہیں دیا، چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے میری پیاری بہنیں، بیٹیاں، آج ان کو بھی اپنا وہ لباس اسلامی، اما عائشہ کا لباس پسند نہیں، فاطمہ کا لباس پسند نہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو تو پسند نچنیوں کا لباس ہے، گانے والوں کا لباس ہے۔ آج وہ ننگی رہنا چاہتے ہیں، یعنی کپڑے پہن کر کے بھی ننگی، ان کا بھی وہی حال کہ یا تو اتنا کسا ہوا کپڑا پہنے گی کہ ان کے ہر عضو خاص کو جس کو چھپانا لازم تھا، اس کے حیت کو، اس کی چوڑائی کو، اس کی لمبائی کو آپ
माप सकते हैं अपनी आंखों से कि हाल क्या है। रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई है ऐसे हालत पर, ऐसे कपड़े पर, लेकिन आज हमारी बहन बेटी ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। या तो इतना बारीक पहनेगी कि उनके जिस्म के काले और गोरापन जाहिर होता उनके कपड़े से ऊपर। यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों से देखा, एक जगह पर एक लड़की बिल्कुल मेरे करीब थी, उसके हाथ पर नजर पड़ी तो उसके बाह के ऊपर से उसके बाल हाथ के नजर आ रहे थे। ऐसे कपड़े पहनने वाली पर भी लानत है। ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती हैं, चाहे जितना अपना नाम आयशा फातिमा रख लो। ऐसे कपड़े पहनने वाली बहन बेटियां जन्नत में नहीं जा सकती हैं, उनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जबकि वो सैकड़ों मील तक उसकी खुशबू फैली हुई होगी। मेरी प्यारी बहनों, तुमको अल्लाह ताला ने, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दिया है। अपनी खूबसूरती सिर्फ अपने शौहर के सामने जाहिर करो, छोटे बच्चियां हो तो अपने माँ बाप के सामने जाहिर करो, किसी दूसरे के सामने खूबसूरती जाहिर ना करो। एक अमानत है, एक ऐसा हीरा है जिसकी हिफाजत करने का हुक्म दिया है। ये हीरा सिर्फ अपने शौहर के लिए ही खोलो, किसी दूसरे के लिए मत बिखेरो। अपने बालों को, वो भी जुल्फे लड़कों जैसा बनाना चाहती हैं। बाल बड़े होते हैं तो उनको उलझन होती है, जबकि बाल बड़ा होना एक औरत की खूबसूरती की निशानी होती है। वो पेशानियों पे लटकते हुए जुल्फे और हिलाते हुए सर, ये मत समझो कि तुम्हारी स्टाइल अच्छी है, बल्कि हर हर हिलाने पर, हर हर समय, हर हर सेकंड तुम पर अल्लाह के रसूल की लानत बरसती रहती है। इसलिए मेरी प्यारी और बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मुसलमान दोस्तों, तुम ना कपड़े में अपनी मुशाबहत अख्तियार करो किसी लड़की की, ना तो चेहरे में, ना तो बनाव शिगार में, ना तो चाल चलन में, ना तो बात के अंदाज में। मर्द हो तो आपका हर अंदाज मर्द का हो, बात करने का अंदाज मर्द का हो। एक लड़के का हो, चल रहे हो तो आपका चाल लड़के की हो, एक मर्द की हो। और अगर कपड़ा हो तो देख करके पहचाने जाओ कि तुम मर्द हो, तुम लड़के हो। इसी तरीके से अगर लड़की हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बापर्दा रहो, ऐसा अच्छा कपड़ा पहनो कि तुमको देख करके ही आदमी शर्मा जाए कि वो लड़की बाहया है, बेहया नहीं, इसकी तरफ गलत नजरें उठा करके देखना भी उसको हिम्मत ना हो। मेरी प्यारे बहनों, अपने बालों को बढ़ाओ, बालों को ढक करके रखो, लड़कों जैसा मत बनाओ, लड़के जैसा चाल चलन, बात का अंदाज ना अपनाओ। नहीं, ज़करी कल उनसा, मर्द और औरतें एक जैसे नहीं हैं, किसी भी तरीके से वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। चाहे जितना मसनूई बनाने की कोशिश करो कि हम बना ले लोगों के लिए, हम एक नाजुक जो है लड़कियों की तरीके से अपने चाल को अख्तियार करके हम लड़की जैसा बन जाएं, लड़की नहीं हो सकते। ये गैरों का काम है, इस्लाम दुश्मनों का काम है, शैतानों का काम है। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई है, और लानत रसूलुल्लाह जिस पर फरमा दे वो सोचे कि मैं जन्नत में जाऊंगा बगैर तौबा के, हो नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब भाइयों को, खुसूसन नौजवानों को, खुसूसन बहन बेटियों को अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को समझने, उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।